اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن صلوات سورہ مبارکہ المومنون اللہ اپنے اس کلام میں حق کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ اگر حق اتباع کر لے ان کے خواہشات، ان کی نفسانیات کی، لفسدت السماوات والارض تو آسمانوں اور زمین ومن فیہن اور جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب فاسد، وہ سب بگاڑ کا شکار ہو جائے، تباہی مچ جائے، بربادی پھیل جائے، سب کچھ ختم ہو جائے اگر حق پیروی کرنے لگے خواہشات نفسانی کی. خواہشات نفسانی میں ایک خواہش ہے حب جاہ، کرسی کی خواہش، منصب کی خواہش، جی سرداری کی خواہش، سربراہی کی خواہش، قیادت کا بخار. یہ خواہشات نفسانی کا ایک عنوان ہے. اسی طرح حب مال، حب شہرت، پھر خود خواہشات نفسانی میں ایک عنوان عجب کا ہے، خود پسندی. یہ کچھ بھی نہیں ہوتا مگر اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہ عجب اسے کہتے ہیں، خود پسندی. میں سے باہر آتا ہی نہیں ہے. اپنی تعریف سننے سے بہت خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلسل اسی کی بات ہوتی رہے، اور خود بھی اپنی ہی بات کرتا ہے. کوئی اس کے نزدیک معتبر نہیں ہوتا، کوئی اس کے نزدیک قابل نہیں ہوتا، کوئی اس کے نزدیک پڑھا لکھا نہیں ہوتا. ہر طرح کا کمال اسی میں پایا جاتا ہے. یہ عجب جو ہے، خود پسندی، یہ اخلاقی کمزوریوں میں سے شیوع پا جانے والی، عام ہو جانے والی، مشہور ہو جانے والی، عام پھیلی ہوئی بیماریوں میں سے ایک بیماری. وہ بیماری جو پھیل چکی ہے، عام ہو چکی ہے، ان میں سے ایک بیماری عجب کی ہے. ان خواہشات نفسانی میں سے ایک خواہش خاندان پرستی ہے کہ کسی طرح میرا خاندان
چاہے وہ اہل ہو یا نہ ہو. ہاں اگر اہل ہو، قابل ہو، تو پھر جو مقربین ہوتے ہیں، جو ارحام ہوتے ہیں، جو قریبی ہوتے ہیں، جو پڑوسی ہوتے ہیں، جو ہمسائے ہوتے ہیں، جو شہر والے ہوتے ہیں، جو علاقے والے ہوتے ہیں، ان کو اولویت حاصل ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ قابل ہو. اب اپنے نااہل کو دوسرے اہل پر ترجیح دے دی جائے تو اسے خواہش نفسانی کہا جاتا ہے. اپنے نااہل کو دوسرے اہل پر ترجیح دینا، یہ خاندان پرستی ہے، یہ قبیلہ پرستی ہے، یہ جس کو کہہ لیجئے کہ تعصب ہے، اور ایک لفظ بہت زیادہ ہمارے شہر میں عام رہا، یہ قوم پرستی ہے. ہاں اس کے برخلاف اگر ہو تو وہ عین دین ہے، وہ عین شریعت ہے، وہ عین اخلاقیات ہے، وہ عین مذہب ہے کہ اگر آپ کے قریبی لوگوں میں کوئی قابل ہے، آپ کو اپنے علاوہ، اپنے عزیزوں کے علاوہ کوئی قابل نہیں مل رہا، تو پھر اس کو، یا مل رہا ہے تو وہ قابل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اب آپ اس کو نہیں رکھ رہے، اس وجہ سے اسے آپ ترجیح نہیں دے رہے کہ وہ آپ کا عزیز ہے. آپ اس وجہ سے اسے یہ عنوان، یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ وہ قابل ہے. ایک لمبی لسٹ بنے گی خواہشات نفسانی کی. آپ کچھ دیر میری ان مثالوں میں سن 11 ہجری میں چلے جائیں. یہ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد اور بلند صلوات نبی کی ذات. جی کہا کیا جا رہا ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی ہو اور امامت بھی ہو. یہ سوچنا، یہ بولنا کہ عوام پسند نہیں کرتی، لوگ پسند نہیں کرتے کہ ایک خاندان میں نبوت بھی ہو، کیونکہ بنی ہاشم میں نبوت پہلے سے تھی، تو اس لیے ہم نے علی کو خلیفہ نہیں چنا، کہ عوام پسند نہیں کرتی. میں اس بحث میں جانے سے پھر گریز کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہی تھا کہ عوام پسند نہیں کر رہی تھی یا خواص پسند نہیں کر رہے تھے؟ میں نہیں چاہنا چاہ رہا. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والا. مگر میرا دل کر رہا ہے کہ ایک جملہ ضرور کہوں. کتنا اس مائک کی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہوں. یہ مائک کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے کہ ہم کھل کے نہیں بول پاتے. یعنی کھل کے بولنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنا عقیدہ بھی کھل کے بیان نہیں کر پاتے، ہم اپنا نظریہ بھی کھل کے بیان نہیں کر پاتے. اس لیے کہ میری تعبیر کے مطابق جنہوں نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کے بعد کیسے سمجھیں گے؟ تو بات وہاں تک جائے گی. لہذا احتیاط کر. لہذا احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ میں بہت ہی اصولی باتوں سے آپ کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو مکمل کروں. عوام پسند نہیں کرتی، لوگ پسند نہیں کر رہے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت بھی تھی اور اب اسی خاندان میں امامت بھی آ جائے. یہ ہرگز نہیں ہے. ایسا ہرگز نہیں تھا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. بلکہ نبی مکرم کے بعد اگر عوامی نمائندہ، میں کسی اور کی زبان میں بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کے خیالات کے دے رہا ہوں، شاید میرا عقیدہ یہ نہ ہو، شاید ہم میں سے بہتوں کا نظریہ یہ نہ ہو، لیکن اگر اس زبان میں بات کی جائے گی کہ عوامی نمائندے امت نے چنا، عوام نے چن لیا، اہل حل و عقد نے رائے دی اور عوام نے پسند کر کے سب نے اتفاق کر لیا، اگر یہ اسی انداز سے بھی بولنا سوچنا ہے نا، تو عزیزان گرامی نبی مکرم کے بعد پہلی جمہوری حکومت اگر بنی ہے تو وہ علی کی بنی ہے. جس خلیفہ کو صلوات پڑھے گا محمد وآلہ، یعنی عوام نے اگر چنا ہو، اگر عوام کو آپ کا عنوان اور کسوٹی بنا رہے ہیں کہ عوام طے کریں گے، اگرچہ ولایت کا عنوان، نبوت اور رسالت کا عنوان، امامت اور ولایت اور خلافت کا عنوان الہی ہے،
میں بھی عرض کروں گا اپنی اس تمیزی گفتگو میں، کل کی گفتگو سے اپنی گفتگو کو پیوست کر رہا ہوں، یہ الہی منصب ہے، یہ آسمانی منصب ہے، ان کا انتخاب بندوں کو، ان کا انتخاب کرنے کا حق بندوں کو حاصل ہی نہیں ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض محال کو فرض کر رہے ہیں، فرض محال کو فرض کر رہے ہیں کہ اگر عوامی بات بھی ہوگی تو پہلا عوامی نمائندہ اگر کوئی بنا ہے بعد از نبی تو وہ مولا کائنات بنے۔ سارا شہر، سارا عالم اسلام جمع تھا مدینہ منورہ میں، مولا علی سے پہلے کے حالات آپ کے پیش نظر رہے، جو کچھ ہوا، دارالامارہ کا گھیراؤ ہوا، پانی بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا اور پھر وہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد ساری امت نے یعنی پورا عالم اسلام جمع ہو کر مولا علی کی گلی کوچے، مولا فرماتے ہیں میرے پیر کا انگوٹھا چھل گیا، میرے حسن و حسین کچلے جا رہے تھے، اتنا مجمع اس وقت کے عالم اسلام مکمل مولا کے دروازے پہ تھا۔ خواص تو کہہ کہہ کے تھک گئے تھے، مولا قبول نہیں کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر مجھ پر حجت قائم نہ ہو گئی ہوتی، ایک مومن کی بات ٹالوں، دوسرے مومن کی بات ٹالوں، چوتھے مومن کو کہوں کہ نہیں، پانچویں مومن کو کہوں کہ نہیں میں یہ قبول نہیں کرتا، کتنا کرتا میں؟ مولا کا گویا یہ مفہوم پیغام کا یہ ہے کہ جب مجھ پہ حجت تمام ہو گئی، میرے اوپر حجت قائم ہو گئی، یہ لفظ مولا کے، حجت قائم ہو گئی میرے اوپر، کیا میرے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے کہ میں قبول کر لوں؟ اور پھر قبول کرنے کے بعد مولا کائنات نے یعنی 100% مئہ بالمئہ 100% جس کو امت نے اپنا سربراہ اس قاعدے کے مطابق چنا جس قاعدے کے مطابق پہلے گمان کیا گیا، اس قاعدے کے مطابق جب حضرت کا انتخاب عوام نے کر لیا، جس کو پہلے سے اللہ نے منتخب کیا ہوا تھا، جی اللہ نے تو غدیر کے میدان میں منتخب کیا ہوا تھا، تم تو 25 سال لیٹ آئے ہو، صلوات پڑھنا محمد وآلہ، پورے 25 سال کا دوران ہے، تم تو 25 سال کے بعد آئے ہو، یہ تو واقعہ، یہ فیصلہ تو اللہ نے بہت پہلے کر دیا تھا، نبی مکرم کی زندگی میں کر دیا تھا، لیکن ٹھیک ہے تم 25 سال کے بعد آئے، اس فیصلے کو آج تم مان رہے ہو، اس فیصلے کو آج تم مان رہے ہو جو فیصلہ غدیر، صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پر۔ تو ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا اتنا بگاڑ ہو چکا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں خلافت چند شرائط کے تحت قبول کر رہا ہوں، یعنی یہ حکومت، خلافت بے معنی حکومت، یاد رہے ہمارے ہاں خلافت بے معنی امامت ہے اور امامت بے معنی خلافت ہے، ہمارے ہاں امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں، میں ان بچوں جوانوں کو روشن کر رہا ہوں بات، ہمارے ہاں خلافت اور امامت دو چیزیں نہیں ہیں، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے۔ کیسے اسے میں سمجھاؤں گا ان کم سن ساتھیوں کو؟ وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں اور ہمارے امام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے امام تھوڑی ہیں، مولا علی علیہ السلام اللہ اور اللہ کے رسول کے امام نہیں ہیں اور ہمارے خلیفہ نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، امت کے امام ہیں، تو جو وہاں سے آتا ہے خلافت کو عنوان لے کر، وہ یہاں سے امامت کے عنوان سے مانا جاتا ہے، یہ عنوان جواب دیجئے بھائی، جواب توجہ کر لیا حضرات نے؟ مولا نے پھر خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں ان شرائط کے تحت اس ذمہ داری کو قبول کر رہا ہوں۔ اس خطبے میں بڑے سخت اور سنگین جملے کہ اگر برابر والے گھر میں بریان کھایا جا رہا ہوگا اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہوگا تو میں اسے بریان کھانے نہیں دوں گا جس کے پڑوس میں بھوکا کوئی سو رہا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا مال چھین کر
کسی نے کسی کا مال غصب کر کے اپنی زوجہ کو مہر کے طور پہ دے دیا ہوگا، اور اس کی زوجہ نے اس پیسے سے پازیبیں خرید لی ہوں گی، میں یہ پازیبیں اتروا لوں گا۔ قبول کر رہے ہو مجھے؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اس طرح کی تعبیرات کہ جس کی بنیاد پر پھر مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ کی بیعت ہوئی، اور جو دو لوگوں نے بیعت نہیں کی، بھائی مجھے کہنے دیجئے تھوڑا سا، جن دو لوگوں نے بیعت نہیں کی، جی مولا نے ان سے فرمایا تم دونوں بڑے باپ کی اولاد ہو، دونوں کے ابا بڑے مشہور لوگ تھے۔ حضرت نے فرمایا تم دونوں بڑے باپ کی اولاد ہو، تم میری بیعت نہ کرو مگر مجھ سے ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ تم اپنے ابا کے تعلقات کو استعمال نہیں کرو گے، یعنی نظام کے خلاف، سسٹم کے خلاف، ریاست کے خلاف، حکومت کے خلاف تم اپنے تعلقات کو، اپنے وسائل کو، اپنے رابطوں کو، اپنے واسطوں کو استعمال نہیں کرو گے۔ ٹھیک ہے، نہیں کر رہے بیعت، چلے جاؤ۔ مگر ایک جملہ میرے عزیزوں آپ کو عرض کروں، جو علی کی بیعت نہیں کرتا نا، میں عرض کروں جو علی کی بیعت نہیں کرتا، پھر وہ حجاج ابن یوسف کے پیر پر بیعت کرتا ہے۔ اتنا خطرناک عمل۔ ایک ہی نعرہ لگتا ہے، یہ اتنا لمبا، آپ برداشت فرمائیے۔ صلوات۔ بعض لوگ اپنے سنی غلام زادہ ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ اہل سنت خانوادے سے تعلق ہے، اور اتنے سچ کے علماء امامیہ کے نام لے رہے ہوتے ہیں، اور آپ لوگ ذرا دل چھوٹا نہیں کریں، ایک بلند صلوات چلیں۔ اس سے بلند بھی ممکن ہے۔ پھر جب مولا علی کی بیعت نہیں کی تو پھر کہاں کیا ہوتا رہا۔ آخر مرحلہ یہ آیا کہ کہنے لگے کہ میں تو تمہاری بیعت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں تم سے بیعت ہی نہیں لینا چاہتا۔ پھر کہا آج نہیں کل آنا، کل چلے گئے، کل نہیں پرسوں آنا، وہ بیعت ہی نہیں لے رہے تھے بیعت کی۔ اور پھر جب پہنچے وہاں پر تو جس وقت بلایا تھا کہ آ جانا ہے، اس وقت میں تم سے بیعت لے لوں گا، تو اس وقت کھانا کھا رہا تھا حجاج ابن یوسف، تو دونوں ہاتھ اس کے مصروف تھے، کہنے لگے میرے ہاتھ تو بیعت کے لیے خالی نہیں ہے، میرے پیر پہ بیعت کرو۔ اور پھر اپنا پیر بڑھا دیا، اور پھر انہوں نے اس کے پیر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، جو علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کرے۔ انجام یہ، اور بلند صلوات نبی کی ذات۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ بہت ہی ایک اپنی بات بھی کر دوں، اور کسی کے آبگینوں کو ٹھیس بھی نہ پہنچے، کسی کے شیشہ دل کو بھی جو ہے وہ اس پہ بھی بال نہ آنے پائے، وہ کام مشکل ہے جی۔ اختیار کا حق عوام کو ہے ہی نہیں، بات ولایت کی ہو رہی ہے۔ سورہ مبارکہ قصص کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ اور مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اور خبردار لوگوں کو منتخب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے نبوت، رسالت، امامت، خلافت کی جی۔ الہی منصبوں میں عوامی نمائندے نہیں ہوں گے، عوام کو ولایت ماننا پڑے گی۔
عوام کو مولائیت ماننا پڑے گی، عوام کو نبوت کا منصب ماننا پڑے گا، اس لیے کہ یہ الہی منصب ہے۔ ہاں ہرگز یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کی عوامی محبوبیت نہ ہو۔ توجہ، اللہ جسے نبی، رسول، امام، خلیفہ بناتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ عوام اس سے پیار کرے، یہ اللہ کا کام ہے۔ پھر لہذا وہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صاحبان ایمان اور صاحبان کردار کی محبت لوگوں کے دلوں میں رحمان ڈالتا ہے۔ اب اللہ جسے رسول بنا رہا ہے، اللہ جسے امام بنائے گا، اللہ جسے خلیفہ یا جسے جو ہے وہ نبی بنائے گا یا امام بنائے گا، اللہ کا پھر کام ہے کہ عوام کے دل میں اس کی محبت ڈالے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ نے بنایا اور عوام نفرت کرتی ہو، تو آئے وہی اس عوام کے لیے تھے، بھیجے ہی گئے اس عوام کے لیے تھے، اسی مخلوق کی ہدایت کے لیے تو اللہ نے نبی، رسول، امام، خلیفہ بنایا ہے۔ جس مخلوق کی ہدایت کے لیے، جس عوام کی ہدایت کے لیے اللہ نے امام اور خلیفہ بنایا تھا، وہ عوام تو پسند نہیں کر رہی، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ پھر یہ کام اب اللہ کا ہے کہ محبت دل میں ڈالے، اور اللہ محبت دل میں کیسے ڈالے گا؟ جب کام ہی سارا اللہ کا ہے تو اللہ کا کام ہے دل میں، وہ کیسے ڈالے گا؟ ایسے ایسے کمالات دے گا کہ انسان لا محالہ، مجبوراً، بے اختیار، بے محابہ کہے کہ یہی میرا سربراہ ہے۔ اس سے بڑا عالم نہیں ہوگا، اس سے بڑا حلیم اور بردبار نہیں ہوگا، اس سے بڑا سخی نہیں ہوگا، اس سے بڑا شجاع نہیں ہوگا، اس سے بڑا عزت والا نہیں ہوگا، اس سے بڑا غیرت والا نہیں ہوگا۔ جتنے کمالات انسان کی انسانیت کے لیے چاہیے، وہ انسان ہونے میں صرف کامل نہیں ہوگا بلکہ اکمل ہوگا۔ اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، وہ کبھی گناہ کرتا نظر نہیں آئے گا، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی حقیقت اس پر اتنی روشن ہوگی کہ وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا ہوگا۔ جس طرح کسی باکمال کے سامنے اس کمال کے تقاضے جب مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ وہی کام کرتا ہے جو کمال کا تقاضا ہے۔ ہر طرح کا کمال، حتیٰ مکھی ان کے بدن پہ نہیں بیٹھے گی۔ یعنی اللہ کا کام ہے نا، اللہ نے رسول، امام، خلیفہ بنایا ہے، تو اب اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا، تو کوئی ایسی ان کی زندگی میں ایک بال برابر بھی ایسا پہلو نہیں ہوگا کہ جس کی بنیاد پر عوام ان سے دور ہونے لگے، لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ مثلا ان کے بدن کے اوپر مچھر نہیں بیٹھے گا، مکھی نہیں بیٹھے گی۔ اب یہ طے ہوگا صاحب مکھی مچھر کہاں بیٹھتے ہیں؟ مکھی مچھر وہاں بیٹھتے ہیں جہاں جراثیم ہو، غلاظت ہو، گندگی ہو۔ ان کے بدن کو تو اللہ نے طاہر و مطہر بنایا ہے۔ جب قرآن نے پکار کے کہہ دیا، انور ان سے جا کے کہو یہ نہیں چل رہا، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ تم بھی ذبح ہو گئے، بتا دیتے نا انہیں، ایک اور صلوات نبی کی ذات پر۔ تکلف نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ، جتنا اچھا میری بات پہنچے گی مجھے تو تکلف نہیں کرنا چاہیے، بول دینا چاہیے کہ یہ خرچہ کیا گیا ہے تو اس کا استعمال بھی تو ہو۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ شہادت کے بعد فرمبار ہو گیا، ان کی شہادت کے بعد جو ہے نا تھوڑا سجاد اور علم جو بھی ہے ان کو پانی کہاں دے اور کھانا کس نے دیا، کتنے دنوں کے بعد دیا۔ پھر میں علاقہ سلسلے ہے، پچھلی بار آپ آ رہے تھے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ دل سے چلے گئے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی توجہ ہے حضرت کی، بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ ان کے ہاں دیکھو یہ میرے مضمون سے ہٹ کر بات ہے، میں اپنے جو سوچ کر آیا ہوں ان چیزوں سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ یقیناً
یہ وہ بہت اساسی باتوں میں سے نہیں ہے، یعنی اس کا تمہیں پتہ نہ ہو اور خدا نخواستہ تم یا میں دنیا سے چلے جائیں تو ہماری پکڑائی نہیں ہوگی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جاننا زیادہ ضروری ہے۔ تو اس موضوع کو پھر کسی اور دن بات کریں گے۔ ایک اور صلوات نبی کی ذات۔ اور بلند صلوات۔ بات روشن ہے، تھوڑی سی آگے جائے بات۔ عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ پھر ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، جس میں سے ایک عنوان یہ، مثلا ان کا سایہ نہیں ہوگا۔ صرف نبی مکرم کے صفات میں نہیں ہے کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، مولا علی کا بھی سایہ نہیں تھا، امام حسن کا بھی سایہ نہیں تھا، امام حسین کا بھی سایہ نہیں تھا، چہارہ معصومین کے سائے نہیں تھے۔ اور سائے نہ ہونے پر ممکن ہے کہ بچہ کہے یہ کیا آپ کون سی باتیں کر رہے تھے؟ لاؤ نا اس زاویے سے سوچو نا، جس زاویے سے اس وقت میں دیکھ رہا ہوں۔ جب اس زاویے سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ جنہیں لوگوں کے دلوں پر دماغوں پر حاکم بنانا چاہتا ہے وہ وہی ہے جنہیں اللہ نے نبی اور امام بنایا، تو پھر وہ ہر کمال دے گا انہیں تاکہ اس کمال کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ان کی جگہ بنے۔ اب ایک ایک چیز کے بھئی مکھی مچھر کیوں نہیں تھے، مثلا اس کی علت کیا ہے، مکھی مچھر کیوں نہیں بیٹھتے تھے، اس کی کیا علت ہے، مثلا ان کا سایہ کیوں نہیں تھا، اس کی کیا علت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شکل و صورت کے اپنے زمانے میں ان سے زیادہ کوئی حسین نہیں ہوتا تھا، اس کے پیچھے ایک علت ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے۔ آپ کو اگر کسی کا کتابی چہرہ اور جو ہے وہ چمکتا ہوا چہرہ اور رنگ اس کا اچھا اور آنکھیں اور اس کے نقوش اچھے ہوں تو آپ کی نگاہیں بار بار اس کی طرف راغب ہوتی ہیں نا۔ کسی کا بدن، کسی کا کے شمائل اگر حسین ہو تو انسان فطرتی طور پر فطرتاً اس کی طرف راغب ہوتا ہے نا، کم سے کم اسے دیکھ رہا ہوتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ان کو ہر وہ کمال اللہ جو یہ ظاہری کمالات، وہ باطنی کمالات ہیں جن کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا کہ علم ان کا سب سے زیادہ ہوگا، سخاوت ان کی سب سے اچھی ہوگی، شجاعت میں ان سے زیادہ کوئی بہادر نہیں ہوگا، وہ سارے کمالات باطنی ہیں، ظاہری کمالات بھی اللہ دے کے بھیجے گا۔ تو اب اللہ جنہیں امام اور خلیفہ بنا رہا ہے ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا بھی اللہ کا کام ہے، اور یہی قاعدہ یقینی ہے، یہی قاعدہ عمل ہوا اس قاعدے کے اوپر کہ سب نے علی کو چھوڑ دیا، توجہ چاہوں گا، سب نے علی کو چھوڑ دیا مگر علی مولا علیہ السلام، صلوات پڑھے ذرا محمد والے، مگر جو مولا علی کے اپنے دشمن تھے، جو علی مولا سے بغض اور حسد رکھتے تھے، تنہائی میں جا کے کہتے تھے علی سے بڑا کوئی نہیں، علی سے زیادہ صاحب عظمت کوئی نہیں ہے۔ حتیٰ عمرو ابن عاص جس نے سب سے زیادہ مروان کی طرح، چند وہ نام جو ہمارے سنی بھائی بھی لیتے ہیں اس لیے میں نے لے دیا جی، جس نے سب سے زیادہ مولا علی کو اذیتیں پہنچائیں، اس نے حضرت ابن عباس سے مولا علی کی شہادت کے بعد پوچھا، ابن عباس علی نہیں رہے کیسا لگتا ہے؟ تو ابن عباس کو تو گویا ایسا ہو گیا ابن عباس کو کہ گویا ان کے سامنے مولا علی کا جنازہ اور مولا علی کی شہادت کا منظر آ گیا، تو ابن عباس تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، باقاعدہ آنسوؤں سے رونے لگے۔ تو عمرو عاص نے کہا کیا سمجھتے ہو کہ تم ہی علی سے پیار کرتے ہو؟ ذرا کچھ دیر رکو۔ اپنے حجرے میں گیا، اپنے گھر میں، اپنے خیمے میں گیا اور وہاں سے اپنے سامان میں سے ایک تحریر نکال کے لایا، کہنے لگا جب علی کو ہم تنگ کرتے تھے، علی ہم سے اذیت پاتے تھے اور علی اس کا اثر نہیں لیتے تھے، علی اپنا کام جاری رکھتے تھے، علی کی شخصیت اور لوگوں پر اور روشن ہوتی چلی جاتی تھی، تو اس وقت میں علی کی شان میں نے قصیدہ لکھا، اور اس قصیدے کے مطلع کا پہلا مصرع وہ ہے کہ جو آج عرب دنیا میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جملہ کیا ہے مصرع؟ الفضل ما شہدت بہ العادہ، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ الفضل ما شہدت بہ العادہ، فضیلت تو ہے ہی وہ جس کا اقرار دشمن کرے۔ یہ ایک مولا کا دشمن مولا کی شان میں قصیدہ ہے۔ تو یہ طے ہے کہ جو خلیفہ اور امام ہوگا عوامی پذیرائی بھی اسے اللہ عطا کرے گا، مگر یہ اختیار عوام کو نہیں ہے،
لہٰذا ارشاد ہو رہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور خبردار مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ منتخب کرے کسی کو۔ اچھا کیوں نہیں کرے؟ اس کی بھی علت اسی سورہ قصص کی آیت کے اندر پروردگار عالم نے علت بھی بیان کر دی۔ علت یہ بیان فرمائی، اللہ اکبر، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور کیوں اختیار نہیں ہے تمہیں کسی کو منتخب کرنے کا؟ کیونکہ دلوں میں کیا گزر رہی ہے اس کا تمہیں علم ہو نہیں سکتا۔ جو دل میں گزر رہی ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں میرے لیے، میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کے لیے، وہ اور آپ کے لیے اور آپ اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ بڑے لوگ جب کبھی کوئی کسی چیز کے خواہش مند ہوتے ہیں تو بڑی سج کر، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے جو ہے وہ انتظام کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ نیتوں کا تو نہیں پتہ کہ اس کی نیت کیا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کا جانشین منتخب کرنا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اس کا ایمان کس درجے پر ہے، اور ایمان کا تعلق کیونکہ امر قلبی ہے، عوام جان ہی نہیں سکتی کہ اس کا ایمان کتنا ہے، تو جو جان سکتا ہے وہ اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وعلیہ۔ تو عزیزو، پروردگار عالم نے اس قاعدے اور اس قانون کے مطابق جسے اپنا اور اپنی ذات کا اور اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ مظہر صفات پروردگار، مظہر کبریا مولا علی کی ذات ہے۔ زیادہ دور نہیں، اسی آبادی میں مولانا یوسف نفسی صاحب کا ادارہ ہے، ان کے ادارے سے ایک کتاب آیت اللہ فضل اللہ کمپانی کی کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے چھپی۔ اس کتاب کا نام ہے علی مظہر کبریا۔ اس میں مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں جو متواتر صحیح حدیثیں ہیں، صحیح حدیث اگر متواتر ہو جائے تو اس کے حسن میں، اس کی قیمت میں، اس کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو حدیث صحیح ہے، پھر وہ حدیث متواتر بھی ہے۔ متواتر صحیح حدیثوں کا مجموعہ انہوں نے مولا کی شان میں جو آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا اردو ترجمہ پاکستان میں چھپ چکا ہے۔ کتاب کا نام بھی علی مظہر کبریا۔ تو پروردگار عالم نے اپنی ذات کا، اپنی صفات کا مظہر جس ذات کو قرار دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے۔ اللہ وارث آسمان ہے، اللہ وارث زمین ہے۔ اس آیت کو ذرا ذہن میں بٹھا لیجئے۔ پھر سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت پڑھ لیجئے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری اس پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ دونوں آیتوں کو ذرا ساتھ رکھ کے نتیجہ تو نکالیے۔ اللہ زمین اور آسمان کا وارث ہے، یا اللہ کے نیک اور صالح بندے زمین اور آسمان کے وارث ہیں؟ ان دونوں آیتوں کو کیسے ٹکراؤ ہے؟ ان آیتوں کا نہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ زمین اور آسمانوں کا وارث ہے، اس وارث حقیقی کے مظہر کو علی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس آیت کا جو مصداق اول ہے، اس آیت کا جو مصداق اول ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اللہ نے وارث ہے۔ وہ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ جی آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے، آپ شیعہ مولوی ہیں، اپنے لوگوں کو سمجھائیے، آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے۔ میں کہا جی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں؟ کہنے لگے وہ آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور لمبی لسٹ بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں توغرے بنائے جاتے ہیں علی وارث کے، علی وارث بڑا بڑا لکھ کر آپ کے ہاں آفسوں میں، اداروں میں، گاڑیوں پر وہ لکھ دیا جاتا ہے، تو یہ شرک ہے۔
میں نے کہا جی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن. تو میں نے کہا پھر تو آپ میری مدد فرمائیں, سورہ انبیاء کی 105ویں آیت سنائیں. اور آپ یقین جانیے انہوں نے یہی آیت صحیح سنا دی. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تورات, زبور, انجیل, قرآن میں ہم نے لکھ دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے لکھ دیا ہے. اللہ کے لکھے ہوئے کو بندے مٹا نہیں سکتے. ہم نے لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں اور رہیں گے. تو جب انہوں نے آیت پڑھی تو میں نے کہا آپ بتائیے وہ نیک اور صالح بندے کون ہیں جنہیں اللہ نے وارث زمین بنایا ہے؟ تو خاموش ہو گئے. میں نے کہا آپ ایک علی وارث کو نہیں سمجھ رہے تھے, ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. اللہ نے انہیں وارث بنایا ہے, اللہ نے انہیں زمین کا وارث بنایا ہے. اب آپ آمادہ ہیں تو فضائل تھوڑے سے اور پڑھو. اللہ نے مولا کائنات کو وارث زمین قرار دیا ہے. عزیزو, عجیب اور حسین اور منفرد ایک پیغام ہے, اور اس پیغام اور اس روایت کی راویہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بی بی اپنے بابا مولا نبی سے ارشاد فرما رہی ہیں. اچھا, عجیب مولا کے فضائل کا جو عنوان ہے, مولا کی عظمت کا جو عنوان ہے, اس میں جو انفرادیت ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھ کمالات اللہ نے رسول اللہ کی مرضی سے علی کے ساتھ مخصوص کیے, اور حتیٰ بعض اوقات مولا نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرے اللہ نے یہ کام علی کو دیا. یعنی نبی کے ہوتے ہوئے, سرکار کی موجودگی میں اللہ نے کچھ کام مولا علی کو دیے. جناب زہرا فرماتی ہیں اپنے بابا سے, بابا علی ہر رات کسی سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں, اور جو بات کرتے ہیں تو بات کرنا تو سمجھ میں آتا ہے اور نظر آتا ہے, مگر کس سے بات کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتا. تو مولا نبی نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ روزانہ جو اس پر گزرے اس کی خبر علی کو دے. اللہ نے زمین کو پابند کیا ہے, زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ جو پوری زمین کے اوپر جو کچھ گزرے اس کی خبر علی کو دے. اہل سنت عالم دین ملا عبد الرحمن جامی, تھکے ہوئے تو نہیں آپ, ملا عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اس روایت کے مطابق کہ روزانہ زمین علی مولا کو خبریں سناتی ہے, اپنے اوپر گزرنے والے حالات بتاتی ہے کہ آج دنیا کے کس کونے میں کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ زمین کیسے بول سکتی ہے, مولا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں, سنی عالم دین بولتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ زمین کیسے بول سکتی ہے, زمین کی کوئی زبان ہے, زمین کو بول سکتی ہے, زمین کا بولنا کیا بات کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے ساتھ وہ جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مجلس سے جب ہم اترتے ہیں, اتنا تو آپ ہم پہ رحم کرتے ہیں کہ جب مائک ہمارے پاس ہوتا ہے خاموشی سے سنتے رہتے ہیں, اور پھر جب ہم ممبر سے اترتے ہیں تو 2 4 5 لوگ ملتے ہیں جنہیں میں شاباش, جن کو میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہوں ہماری مجلسوں میں, کہ جو پوچھ لیں کہ مولانا یہ جو بات آپ نے کی ہے کہاں لکھی ہوئی ہے, یہ جو بات کی ہے یہ آپ نے ناتمام کی ہے, اسے تھوڑا سا اور ہم سمجھنا چاہ رہے تھے, آپ نے جلدی میں بات پوری کر دی, جلدی میں بات ختم ہی کر دی. تو یہ حق ہے مجمع کا اور یہ حق ہے سننے والوں کا کہ جہاں کوئی بات بہت روشن نہ ہو وہ پوچھے, سمجھے, بات کرے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کبھی اگر ہم نے پڑھ دیا کہ مولا علی سے ذوالفقار باتیں کرتی تھی, تو ایک صاحب نے مجلس کے بعد ہمیں روک لیا, کہنے لگے مولانا کیا باتیں کر رہے تھے آپ, پڑھے لکھے لوگوں سے بات کر رہے تھے, ذوالفقار بھی بولتی ہے کیا, ذوالفقار تو لوہا ہے, لوہا کیسے بولے گا. میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی قصور نہیں ہے, جس ماحول میں انسان کی بولی نہ سمجھے وہاں آپ ذوالفقار کی بولی کیا سمجھیں گے. بھائی یہ درخت بولتے ہیں, یہ پتھر بولتے ہیں, یہ پودے بولتے ہیں, یہ جانور بولتے ہیں, جی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بولتی ہے. یہ در و دیوار بولتے ہیں,
یہ قرآن نے تو کہہ دیا. مثلا میں اس بچے سے کہوں بیٹا تمہارا کان بولتا ہے, وہ کہے گا کیا کہہ رہے ہیں. میں اسے کہوں بیٹا تمہاری پیر کا انگوٹھا بولتا ہے, کہے گا کیا مطلب ہے جی. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہاتھ بولے گا, زبان بولے گی, کان بولے گا جی, ہاتھ بولے گا, پیر بولیں گے, خود انسان کے خلاف انسان کے اعضاء گواہی دیں گے. قرآن کی آیات ہیں. تو ابھی تو نہیں سمجھ میں آ رہا نا. اس بچے سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بیٹا تمہاری انگلی بولتی ہے, وہ کہے گا مذاق کر رہے ہیں مولانا. تو ٹھیک ہے, ظاہر ہے اس پر یہ بات روشن نہیں ہے, اس لیے کہہ رہا ہے مذاق کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی اس پہ روشن ہو جائے گا کہ نہیں یہ بولتے ہیں, یہ بات کرتے ہیں, افطار ہو چکا ہے, یہ پانی رکھا ہوا ہے, یہ پانی میموری رکھتا ہے, بولتا ہے, سمجھتا ہے, سنتا ہے, جواب دیتا ہے. اس پانی کا شعور ہے, یہ پانی گفتگو کرتا ہے, پانی کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. یہ اس کے اوپر سائنسی تحقیقات ہو چکی, میرا موضوع نہیں ہے, آپ اتنا ہی مجھ سے قبول کر لیں. اس پر کام ہو چکا ہے, اس پہ محنتیں ہو چکی ہیں, اس پہ مقالے لکھے جا چکے ہیں. ایک آدھ دو مقالے میں نے بھی پڑھے ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ درخت بولتے ہیں. یہ سب چیزیں جو اس وقت ہمارے اطراف میں نظر آ رہی ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں گونگے, یہ گونگے نہیں ہیں, یہ بہرے نہیں ہیں جی. ایک بہت بڑے اللہ کے عارف عالم دین آیت اللہ احمدی میانجی ایک امام بارگاہ میں عاشورہ عشرہ محرم کی مجالس میں ایک امام بارگاہ میں شرکت کے لیے آئے. تو جیسے ہی پہنچے, وہ ہر سال جاتے تھے اس عشرے کے اندر وہ مجلس میں, تو جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا امام بارگاہ تو نیا ہو گیا. وہ بوسیدہ تھا, پرانا تھا, قدیمی تھا. تو امام بارگاہ کے انتظامیہ نے اس کو توڑ کے نیا بنا دیا. تو وہ دروازے پہ کھڑے ہو کر پورے امام بارگاہ میں یہ دیکھتے رہے کہ پرانی دیوار کون سی ہے. اور پھر انہیں ایک جگہ نظر آئی کہ جہاں کوئی کھڑکی, کوئی دروازہ پرانا والا لگایا گیا تھا. تو وہاں بیٹھ گئے. تو بہت چاہا کہ وہ آگے آ جائیں. تو انہوں نے کہا میں یہاں بیٹھ کے مجلس سنوں گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ وہیں بیٹھ کے کیوں, کہنے لگے اس دروازے نے اور اس دیوار نے ذکر حسین زیادہ سنا ہے, میں اس کے پاس بیٹھ کر ذکر حسین سننا چاہتا ہوں. یہ دیوار سن رہے ہیں بھائی آپ. کبھی میں جعفری صاحب کے حوالے سے نہیں کہہ رہا, اور جگہ پر بھی ایسا ہوگا. میں بھی 2-4 دن پہلے ملیر کے اندر, ملیر 15 سے تھوڑا سا آگے جائیں گے تو مندر کا اسٹاپ کہلاتا ہے, ایک جگہ ہے مندر, اس جگہ کا نام ہی مندر ہے. وہاں مندر رہا ہوگا کسی زمانے میں. اس جگہ سے جب آپ اندر جائیں گے تو اندر جا کے ایک بہت ہی قدیمی, بہت چھوٹا سا ایک امام بارگاہ ہے. شاید امام بارگاہ قائمیہ کے نام سے, بہت پرانا امام بارگاہ. کئی سالوں سے مجھے دعوت تھی, کہا جا رہا تھا کہ وہاں کسی محفل یا مجلس میں آئے. میری کوتاہی تھی, میں اس دفعہ جو گیا, آپ یقین جانیں میں نہیں پہچانتا بہت سی چیزوں کو, کچھ نہیں پتا, ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں ہم. لیکن وہاں جا کے ایک سکون سا محسوس ہونے لگا. دل کر رہا تھا بیٹھے رہو, دل کر رہا تھا اس محفل میں آخر تک بیٹھو. وہ پرانا انداز, وہ پرانی دیواریں, وہ پرانی چھت, وہ تابوت نظر آ رہا ہے, وہ علم پرانے انداز کے بنے ہوئی چیزیں. روحانیت ہے بھائی. پتہ نہیں کتنے جن, کتنے فرشتے, کتنے ملک, کتنی رجال الغیب, کتنی روحانی شخصیات. ظاہر ہے جتنا پرانا ہوگا اتنا اس کی تاریخ بن رہی ہے نا. آپ نے تاریخ نہیں کر دی توڑ کر. اس امام بارگاہ میں بھی بہت سے لوگوں کو ایک خاص سکون ملتا ہوگا, ایک خاص اس کے اندر کشش ہے, اس پوری فضا کے اندر, اس پرانے انداز کی کھڑکیوں میں, اس پرانے انداز کے در و دیوار میں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک مدت سے ریاضت ہو رہی ہے جی. اب بتائیں تو جعفری صاحب بتائیں گے کہ اس ریاضت کا حصہ کون کون رہے, کتنے بڑے بڑے پڑھنے والے رہے, کتنے لوگ مومنین رہے جو آج اس فرش اعضاء پر اس وقت نہیں ہے, مگر وہ یہاں بیٹھ کے روتے تھے, وہ یہاں بیٹھ کے نعرہ لگاتے تھے, وہ یہاں بیٹھ کے صلوات پڑھتے تھے. ایسا ہی ہے نہیں؟ تو یہ در و دیوار سنتے ہیں, بات کرتے ہیں. اب یہ کہنا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنایا ہے. یہ کیسی وراثت ہے جو وارث کی بات کو نہیں مانتی؟ وراثت تو جبھی کہ جب وارث کی بات کو مانے. وراثت اللہ نے دی ہے تو وارث کی بات کو وراثت مانے. یہ ایک قاعدہ ہے, کلیہ ہے.
اب بی بی فرما رہی ہیں، نبی فرما رہے ہیں، اللہ نے، بی بی نے نبی سے، نبی نے فرمایا اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ روزانہ زمین پہ گزرنے والے حالات علی کو بتائیں۔ علی کو روزانہ، عبد الرحمن جامی کا جملہ کہہ رہا تھا، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام کل نہ کر سکتا ہو تو اس کا جز بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کام اگر کل نہ کر سکتا ہو تو اس کل کا جز بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ زمین کیسے بولے گی اور زمین بول نہیں سکتی، تو کنکریوں نے نبی کے ہاتھ پہ کیسے کلمہ پڑھا؟ یہ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا جز کا بولنا ہے، اور کنکریاں جس کا جز ہے اس کل کو زمین کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ وقت تنگ ہو گیا عزیزو، کل کی مجلس میں شاید اس بات پر غور کروں گا کہ مولا علی علیہ السلام کا لقب بو تراب کیوں ہے۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ مولا ابو تراب ہمارے حامی و مددگار ہوں اس دنیا میں اور اس آخرت میں۔ آپ کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کے فضائل و مناقب پڑھنے، سننے، سمجھنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر خواہشات نفسانی کی پیروی حق کر لے تو زمین اور آسمان تباہ ہو جائے۔ تو جس زمین کی بقا کا ذریعہ مولا علی ہو تو اس میں کیا تعجب کے بات کہ جو باقی علی کی وجہ سے ہو وہ مطیع فرمان علی نہ ہو۔ زمین کا مولا علی کی اطاعت اور فرما برداری میں رہنا اس وجہ سے بھی ہے کہ علی نے اسے تباہی سے بچایا ہے۔ علی نے تباہی سے بچایا ہے۔ مولا علی کا بیعت نہ کرنا زمین کی تباہی، یہ اس پہ غور کریں نا، زمین کی اور آسمان کی تباہی بیعت کرنا سبب بن جاتا، بیعت نہ کرنا اس کے تحفظ اور اس کی بقا کا ضامن ہے۔ ابن عباس آ کے کہیں گے، محمد ابن حنفی آ کے کہیں گے، حتیٰ بعض قریبی لوگ آ کے کہیں گے کہ مولا ایسا کر لیں۔ مولا کو تو پتہ ہے نا کہ میں ایسا کروں گا تو اس کا نتیجہ کیا ہے، مجھے نقصان ہوگا، میرے بچے مارے جائیں گے، حتیٰ میرا بدلہ میری بچیوں سے لیا جائے گا، حتیٰ میرا غصہ میرے بچوں پہ اتارا جائے گا، میں زمین و آسمان کو برباد کیسے کر دوں؟ کتنا اس کے پیچھے فلسفہ۔ آج علی زخمی حالت میں گھر میں ہے، مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ 63 سال کی عمر ہے نا مولا علی کی جب آپ شہید ہوئے ہیں، وہی عمر، وہی سن و سال جو بشری تقاضوں کے مطابق نبی مکرم کا تھا، وہی سن و سال مولا علی کا شہادت کے وقت ہے۔ انتظار کر رہے تھے کہ وہ صبح کب آئے گی۔ بچوں نے روکا بھی تو فرمایا کہ میں تو مدتوں سے اس صبح کا انتظار کر رہا تھا۔ اے ام کلثوم کیا تمہیں، اے ام کلثوم کیا تم مجھے اس سعادت سے روکو گی جس کی بشارت تمہارے نانا نے مجھے دی ہے؟ جب میرے مولا علی نبی کا خطبہ سن رہے تھے اور نبی مکرم نے فرمایا تھا کہ اس مہینے کی یہ فضائل ہیں، اس مہینے میں یہ عبادات کا ثواب ہے، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا علی رو کیوں رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اس مہینے کی سعادتوں میں مجھے سعادت کیا ملے گی؟ فرمایا علی اس مہینے میں تم شہید کیے جاؤ گے، تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہو جائے گی، اجرکم اللہ۔ انتظار کر رہے تھے نا کہ نبی مکرم نے مجھے کیا بشارت دی ہے۔ پہنچے ہیں مسجد کے اندر،
اب وہ ساری مقتل کی جو قیل و قال ہیں کہ یہ نماز فجر تھی یا یہ نماز شب کا دورانیہ تھا، اس لیے کہ جس روایت کے اندر یہ ہے کہ صدائے غیبی سن کر حسن حسین مولا مسجد کی طرف گئے ہیں، تو اس کے مطابق تو یہ نماز شب کا وقت تھا جب مولا کو ضربت لگی، نماز شب کی نماز میں سجدے میں ضربت لگی۔ اور جس میں یہ ہے کہ نہیں، جیسے ہی ضربت لگی آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا اور مولا نے فرمایا بیٹا مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھاؤ، اور مولا امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ اس کے مطابق یہ نماز فجر کا وقت ہے، اور یہ فجر کی نماز ہے جس میں مولا شہید ہوئے ہیں۔ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ علی مسجد میں مارے گئے ہیں، علی سجدے کی حالت میں زخم لگنے سے شہید ہوئے ہیں۔ اور عزیزانو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں نا، علی مولا کو یہ تلوار وہیں لگی ہے کہ جہاں جنگ خیبر میں مولا علی کے سر پر ایک زخم لگا تھا، اسی جگہ جب یہ تلوار لگی ہے نا، تو روایت کہتی ہے کہ مولا علی کا سر دو نیم ہو گیا، مولا علی کا سر کھل گیا، مولا علی کا سر کھل گیا۔ آئے ہیں مسجد میں، زنجیر در لے گئے، کمر میں لپٹ کر مولا علی کا جو پٹکا تھا کمر میں، اس میں زنجیر در الجھ گئی، اسے چھڑا رہے تھے تو اس کو چھڑانے میں مولا کا پٹکا بھی کھلا، وہ جو کمر میں پٹکا باندھا جاتا تھا، پھر اس کو چھڑا کر پٹکا باندھتے ہوئے مناجات پڑھی ہے، اور مناجات یہ پڑھی ہے کہ علی اب آخرت کے سفر کے لیے کمر کس لو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آخرت کا سفر ہے، اب تم اپنی کمر کس لو۔ اور مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ سو رہے تھے، جن میں خاص طور پر عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، وہ اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ حضرت نے اسے آواز دے کر کہا اٹھو نماز کا وقت ہے، اور پھر حضرت نے گلدستہ اذان پہ جا کر، مؤذن وہاں موجود ہے، ہر روز جو اذان کہتا ہے وہ موجود ہے، اسے فرمایا آج اذان میں خود کہوں گا، اور حضرت نے یہ اذان خود کہی ہے۔ امیر المومنین نے اذان کہی، لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے، صفیں درست ہونا شروع ہوئیں، مولا محراب میں تشریف لے گئے، آپ نے اقامت کہی، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا۔ ابھی آپ سجدے کے ذکر میں اور ذکر کو مکمل کر رہے تھے، ایک مرتبہ وہ تلوار فضا میں اٹھی جسے 1000 درہم میں خریدا گیا تھا، اور اسے 1000 درہم کے زہر میں بجھایا گیا تھا، زہر پلا پلا کر تلوار کو آمادہ کیا گیا تھا۔ وہ تلوار مولا علی کے سر پر آ کے لگی، اور جیسے ہی سر پہ تلوار آ کے لگی تو میرے مولا نے پہلا جملہ کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ تب علیک انک انت التواب الرحیم۔ یہ جملہ کہہ کے علی کی آواز آئی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ ادھر امیر المومنین کے سر پر ضربت لگنے سے اب علی کا سر سجدے سے اٹھ نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ امیر المومنین پہلے سجدے میں ہی اتنے طویل دورانیہ گزر گیا کہ ذکر سجدہ علی بن ابی طالب کا کچھ علیحدہ سے محسوس ہو رہا تھا۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، علی بن ابی طالب کا ذکر سجدہ کچھ علیحدہ سے محسوس ہو رہا تھا۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی جگہ اس کو کہنے کے بعد علی اور ذکر شروع کر گئے، اور کچھ کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ ایک مرتبہ اس شخص نے جس نے تلوار ماری تھی اس نے صفوں میں سے بھاگنا شروع کیا، جس پہ نمازیوں کو اندازہ ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا ہے۔ اب جو ایک مرتبہ دیکھا گیا، کیا دیکھا؟ علی کی محراب علی کے سر کے خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ نے آگے بڑھ کر بابا کو سہارا دیا، فرمایا بیٹا پہلے نماز مکمل کرو۔ میرے مولا امام حسن نے نماز فجر کو مکمل کیا۔ اتنی دیر تک محراب کی دیوار سے مولا کو بٹھایا گیا تھا،
مولا محراب کی دیوار سے ٹیک لگا کے مولا کو بٹھا دیا گیا تھا. میں روایت پڑھ رہا تھا جتنی دیر تک علی بیٹھے رہے اور نماز جماعت ہوتی رہی اتنی دیر تک کئی مرتبہ علی دائیں گرے اور پھر سنبھل کے بیٹھے پھر بائیں گرے. اس کیفیت میں علی یمین اور یسار، روایت کا مختل کا جملہ ہے یمیناً و یسارا، کبھی یمین گرتے تھے کبھی یسار گرتے تھے. میں ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہوں گا مولا آپ بار بار کبھی یمین گر رہے ہیں کبھی یسار گر رہے ہیں، مگر یہاں سنبھالنے والے آپ کے بیٹے موجود ہیں. کربلا کے میدان میں حسین کبھی یمین گرنے لگے گا کبھی یسار گرنے لگے گا، مگر کوئی نہ ہوگا جو حسین کو کربلا میں سہارا دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے رونے والوں میں غم اہل بیت میں ہمیں قرار دے. امیر المومنین کو آگے بڑھ کر امام حسن نے اپنی گود میں مولا کا سر لے لیا اور آپ کے سر کے اوپر بندھے ہوئے امامے کو جب کھولا گیا تو آپ کا سر دو نیم ہو چکا تھا. پھر امام کے سر پر پٹی باندھی گئی تاکہ خون بہتا ہوا رکے. اور ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا خبردار جس نے مجھے مارا ہے اسے کوئی تکلیف نہ دے، اگر وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے میرے سامنے لے کر آنا، میں خود اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو جب اسے پکڑ کر لے کر آئے نا مولا کے سامنے تو اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اس کے پیروں میں بھی رسی باندھی ہوئی تھی. تو امیر المومنین نے فوراً اسے دیکھ کر فرمایا، اپنے عزیزوں سے فرمایا اس کے ہاتھ کی رسی کھول دو، اس کے ہاتھ کی رسی کھول دو، یہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، میں اس سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر مولا سے ایک سوال کروں گا مولا آج آپ کو ایک اسیر کے جو مجرم بھی ہے جو قاتل بھی ہے اس کے ہاتھ میں بندھی ہوئی رسی اچھی نہیں لگ رہی، یہی کوفہ ہوگا زینب کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہوگی، آپ کے بچوں کو تازیانے مارے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سہارا دے کر مولا کو لے کے چلے. ابھی مسجد کی محراب سے مسجد کے دروازے تک علی گئے تھے کہ علی مولا جس نے خیبر کو فتح کیا، جس نے خندق کو فتح کیا، اس علی سے اب چلا نہیں جا رہا. فرماتے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم نہیں رہا، بیٹا مجھے سہارا دے کر لے کے چلو اور دیکھو کوئی چیز بچھا دو جس پر مجھے لٹا دو. عزادارو ہم نے بہت جنازے دیکھے ہیں جنہیں کاندھا دیا جاتا ہے مگر شہادت کے بعد، رحلت کے بعد. یہ عجیب منظر دکھائی دے رہا ہے. اب آپ کو ایک گلم پر لٹایا گیا، چاروں طرف سے بچوں نے اٹھانا شروع کیا. یہ اہتمام ہو رہا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کی پیشانی پر امام حسن کے آنسو ٹپکے. مولا نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سرہانے امام حسن تھے جن کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ ٹپکا. تو امام حسن کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن خبردار گریہ نہیں کرو، جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. اور بیٹا آج تمہارے بابا کے سر پہ ضربت ماری گئی ہے، کچھ عرصے کے بعد تمہیں زہر دیا جائے گا، کچھ عرصے بعد تمہیں اسی وجہ سے مارا جائے گا. بیٹا حوصلہ کرو، یہ دن ہمیں دیکھنے ہیں، ان مصیبتوں سے ہمیں گزرنا ہے. پھر اچانک کیا دیکھا کہ جناب عباس رو رہے ہیں. تو حضرت عباس کو آواز دے کر کہا عباس خبردار گریہ نہیں کرو، عباس گریہ نہیں کرو. اچانک مولا علی کو کچھ خیال آیا تو مڑ کر دیکھا تو امام حسین کی طرف دیکھا اور حسین کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین رو رہے ہیں. فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوار نہیں تھا. حسین تمہارے نانا تمہاری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کرتے. سارے رستے بار بار علی بچوں سے کہتے رہے حسن گریہ نہیں کرو، حسین گریہ نہیں کرو، عباس محمد حنفیہ خبردار گریہ نہیں کرو. جو علی رستے بھر بچوں سے کہتے رہے نا کہ گریہ نہیں کرو، جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے سامنے سے زینب کو آ کے دیکھا تو علی خود رونے لگے. علی خود رونے لگے. زینب کو دیکھ کر علی خود رونے لگے. بیٹی نے بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا. بہت دیر تک زینب کو لپٹا کے روئے. مجھے نہیں پتا کہ علی زینب سے مل کے کیوں روئے، مگر لگتا ایسا ہے کہ علی مولا کی نگاہوں میں منظر گھوم رہا ہوگا. یہی کوفہ ہوگا زینب کو تازیانے والے. الا لعنت اللہ علی الظالمین فسيعلم الذین
ظلموا یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت پر خیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لنا